तैमूर, ये अब मजाक खत्म करो, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं बता रही हूँ तुम्हें, जरनिश ने चीखते हुए कहा। उसकी आवाज इस वीरान और अंधेरे कमरे की दीवारों से टकरा कर वापस आई थी। तैमूर ने सुकून से अपनी गन की नाली साफ की और एक नज़र जरनिश पे डाली, जो कुर्सी से बंधी तड़प रही थी। उसके चेहरे पर खौफ था, लेकिन लहजे में अब भी वही पुरानी अकड़ बाकी थी। तुम्हारे पापा को तो लग रहा है कि तुम मर चुकी हो जरनिश, और एक बात याद रखना, मुर्दे बोला नहीं करते। तैमूर की आवाज़ पार थी, जैसे उसे किसी की जान लेने या किसी को कैद करने से कोई फर्क न पड़ता हो। मतलब क्या है तुम्हारा? तुम जानती हो ना मैं कौन हूँ? मैं जरनिश हाशमी हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? तुम तो एक मामूली सी बॉडीगार्ड थी। तुम्हारी औकात क्या थी? जरनिश ने गुस्से और सदमे की मिली जुली कैफियत में कहा। तैमूर ने गन साइड पे रखी और धीरे धीरे चलता हुआ उसके करीब आया। उसका लंबा कद और चौड़ी शानी जरनिश के गीत एक खौफनाक साया बना रही थी। उसने झुककर जरनिश की आंखों में आंखें डाली। औकात? औकात तो वक्त बताता है जरनिश बेबी। जिस गार्ड को तुम पैर की जूती समझती थी, जिस पर तुमने चोरी का झूठा इल्जाम लगाया ताकि तुम अपने उस 2 टके के बॉयफ्रेंड के साथ भाग सको, आज वही गार्ड तुम्हारी जिंदगी और मौत का मालिक बना बैठा है। कैसा लग रहा है अपनी औकात जानकर? जनिश का सांस अटक गया। उसे याद आया कि कैसे उसने हमजा के साथ मिलकर ये सब प्लान किया था। उसे लगा था कि वो अगवा का ड्रामा रचाकर अपने बाप से करोड़ों रुपए निकलवाएगी और फिर हमजा के साथ मिलकर मुल्क से बाहर चली जाएगी। लेकिन यहाँ तो सब कुछ उलट हो गया था। हमजा कहाँ है? वो आता ही होगा, वो तुम्हें देख लेगा, जरनिश ने खुद को हौसला देने के लिए कहा। हालांकि उसका दिल अब तेजी से धड़क रहा था। तैमूर के लबों पर एक तल्ख मुस्कुराहट आई। हमजा, वो बुज़दिल, वो तो तुम्हें उन गुंडों के हवाले करके कब का गायब हो चुका है, जिन्हें तुमने खुद को राय पे बुलाया था। अगर मैं सही वक्त पे वहां ना पहुंचता तो वो तुम्हारी बोटियां नोच चुके होते। लेकिन अफसोस, तुम एक शिकारी के चुंगल से निकलकर दूसरे के पास आ गई हो। फर्क सिर्फ इतना है कि वो तुम्हें मारना चाहते थे और मैं तुम्हें जीते जी तड़पाना चाहता हूँ। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जरनिश की आवाज अब लरजने लगी थी। तुमने तुमने तो कुछ नहीं किया। तुम तो बस उस खून की वारिस हो जिसने मेरे पूरे खानदान को सड़क पे ला खड़ा किया था। तुम्हारे बाप ने मेरी बाप की शराफत का फायदा उठाया, हमारा सब कुछ छीन लिया। मैं बरसों से इस मौके के इंतजार में था। तुम्हारे घर में एक मामूली मुलाजिम बन के रहा ताकि तुम्हारी रग रग से वाकिफ हो सकूं। मुझे पता था तुम जैसी जिद्दी लड़की एक ना एक दिन कोई ऐसी गलती जरूर करेगी जहां से वापसी का रास्ता नहीं होगा। और देखो, तुमने खुद ही अपना रास्ता बंद कर लिया। पापा ने जो किया उसमें मेरा क्या कसूर है? प्लीज तैमूर, मुझे जाने दो। मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगी, तुम जितना चाहोगे उतने पैसे मिलेंगे, जरनिश ने अब मिन्नत भरे लहजे में कहा। तैमूर ने एक जोरदार कहका लगाया जो इस खामोश कमरे में बहुत ही भयानक लगा। पैसे? जरनिश बीबी, मुझे तुम्हारे बाप के हराम के पैसों की जरूरत नहीं है। मुझे तो सुकून चाहिए जो तुम्हारी आंखों में ये खौफ देख कर मिल रहा है। अब तुम इस कैद से कभी नहीं निकलोगी। दुनिया के लिए तुम मर चुकी हो। तुम्हारे पापा के पास तुम्हारी लाश की तस्वीरें पहुंच चुकी हैं जो तुम्हारे प्यारे हमजा ने ही भेजी थी। नहीं, ये झूठ है। हमजा ऐसे नहीं कर सकता, जरनिश चिल्लाई। यकीन नहीं आता ना? तैमूर ने अपना फोन निकाला और एक ऑडियो रिकॉर्डिंग प्ले कर दी। फोन से हमजा की आवाज उभरी। भाई, काम हो गया, लड़की को मैंने गुंडों के हवाले कर दिया है। अब तुम तस्वीरें एडिट करके हाशमी साहब को भेज दो और रकम का तगाजा करो। जरनिश के पांव तले से जमीन निकल गई। जिस शख्स के लिए उसने अपने माँ बाप को धोखा दिया, अपनी इज्जत दांव पे लगाई, वो उसे बेच चुका था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब रो लो, जितना रोना है रो लो, क्योंकि कल से तुम्हारे पास सोने का वक्त भी नहीं होगा। तुम्हें यहाँ वो सब करने होंगे जो तुमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचे होंगे। तैमूर ने सर्द मेहरी से कहा और मुड़ा। तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? जरनिश ने सिसकते हुए पूछा। तैमूर दरवाजे के पास जाकर रुका और बगैर मुड़े बोला, इस शहर से बहुत दूर, जहाँ ना कोई हमजा होगा और ना ही हाशमी साहब के गार्ड्स। वहाँ सिर्फ तुम होगी और मेरी नफरत। उसने बाहर निकलकर दरवाज़ा जोर से बंद किया और उसे ताला लगा दिया। जरनिश अंधेरे में अकेली रह गई। उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो एक ऐसे जाल में फंस चुकी थी जिसे उसने खुद ही बुना था।
मगर शिकारी अब कोई और था। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। बिजली की कड़क के साथ जर्निश की दिल की धड़कनें भी तेज हो रही थी। उसे लग रहा था कि ये रात कभी खत्म नहीं होगी। दूसरी तरफ तैमूर बरामदे में खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में इंतकाम की आग थी जो बुझने का नाम नहीं ले रही थी। अंधेरे कमरे में ताले की आवाज जर्निश के दिल पर हथौड़ों की तरह लग रही थी। वो वहीं कुर्सी से बंधी सिसकियां भर रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि चंद घंटों पहले जो लड़की अपनी जिंदगी के सबसे बड़े एडवेंचर पर निकलने वाली थी, वो अब एक बेहाना ख्वाब का हिस्सा बन चुकी है। उसका दिमाग सुन्न हो रहा था। हमजा की वो बातें, वो वादे, वो सब एक पल में रेत की दीवार साबित हुए थे। तकरीबन 1 घंटा गुजर गया होगा। कमरे की छोटी सी खिड़की से बारिश की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। अचानक ताला खुलने की आवाज आई और दरवाजा एक झटके से खुला। तैमूर अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक काला कपड़ा और रस्सी थी। उठो यहाँ से, निकलने का वक्त हो गया है। तैमूर ने बगैर किसी हमदर्दी के कहा। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? प्लीज तैमूर, देखो मैंने माना, मुझसे गलती हुई है। मैं हमजा के बहकावे में आ गई थी। मैं पापा से कहकर तुम्हें सब कुछ वापस दिलवा दूंगी। बस मुझे घर छोड़ दो। जर्निश ने हिचकियां लेते हुए मिन्नत की। तैमूर ने इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो खामोशी से आगे बढ़ा और उसकी हाथ की रस्सियां खोल दी। जर्निश को लगा शायद वो उसे आज़ाद कर रहा है, लेकिन जैसे उसके हाथ आज़ाद हुए, तैमूर ने सख्ती से उसका बाजू दबोच लिया। दर्द हो रहा है तैमूर, छोड़े मुझे। जर्निश चिल्लाई। दर्द तो अभी शुरू हुआ है जर्निश बीबी, अभी तो तुमने बहुत कुछ सहना है। चलना शुरू करो। उसने उसे घसीटते हुए कमरे से बाहर निकाला। बाहर एक पुरानी सी जीप खड़ी थी जिसकी हेडलाइट्स की रोशनी बारिश की बूंदों में अजीब हैबत पैदा कर रही थी। तैमूर ने जीप का पिछला दरवाजा खोला और जर्निश को अंदर धकेल दिया। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, तैमूर ने वही काला कपड़ा उसकी आंखों पर बांध दिया। ये क्यों कर रही हो? मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। जर्निश ने घबरा कर अपने हाथ पांव मारने शुरू कर दिए। खामोशी से बैठी रहो, वरना मुझे मुंह बंद करने के और भी तरीके आते हैं। तैमूर की भारी आवाज ने जर्निश को साकित कर दिया। वो जीप की पिछली सीट पर सिमट कर बैठ गई। उसे महसूस हुआ कि तैमूर ड्राइविंग सीट पर बैठा और जीप एक झटके से स्टार्ट हो गई। सफर शुरू हो चुका था। जीप कच्चे रास्तों पर हिचकोले खा रही थी, जिससे जर्निश का सर बार बार खिड़की से टकरा रहा था। उसे अंदाजा नहीं था कि वो कहाँ जा रहे हैं। शहर का शोर आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा था और अब सिर्फ इंजन की आवाज और बारिश का शोर था। तैमूर, क्या हम वाकई हमेशा के लिए जा रहे हैं? जर्निश ने दबी दबी आवाज में पूछा। उसके लहजे में अब वो पहले वाली अकड़ नहीं थी, सिर्फ बेबसी थी। तैमूर ने स्टीयरिंग पर अपनी गिरफ्त मजबूत की। तुम्हारे लिए वो शहर अब खत्म हो चुका है जर्निश। वहां तुम्हारी सिर्फ एक तस्वीर बाकी रह गई है जिस पर अब फूलों का हार चढ़ा होगा। तुम्हारे पापा ने तुम्हारी मौत की खबर कबूल कर ली है। तुम इतने संदिल कैसे हो सकते हो? पापा टूट जाएंगे। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जर्निश के आंसू दोबारा निकल आए। प्यार? तैमूर ने तल्खी से हंसकर कहा। वो शख्स जो दूसरों की बेटियां यतीम करके अपनी सल्तनत खड़ी करता है, उसे प्यार का मतलब क्या मालूम? मेरे बाप ने भी मुझसे प्यार किया था, लेकिन तुम्हारे पापा ने उन्हें खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया। उस वक्त कहाँ था उनका प्यार? जब मैं और मेरी माँ सड़क पर थे, तब क्यों नहीं आई उन्हें हमदर्दी? जर्निश खामोश होगी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि तैमूर के अंदर कितनी गहरी नफरत छुपी हुई है। वो उसे सिर्फ एक गार्ड समझती थी, एक ऐसा मुलाजिम जिसे वो जब चाहे झड़क देती। लेकिन वो तो एक जख्मी शेर था जो बरसों से वार करने का इंतजार कर रहा था। कई घंटे गुजर गए। जीप अब किसी ऊंचाई की तरफ चढ़ रही थी। सर्दी में इजाफा होता जा रहा था। जर्निश के पास सिर्फ वही बारीक सा लिबास था जो उसने पार्टी के लिए पहना था। वो ठंड से थरथरा कर कांपने लगी। मुझे मुझे बहुत ठंड लग रही है, उसने कपकपाती आवाज में कहा। तैमूर ने आईने में उसे देखा। उसका चेहरा जर्द पड़ चुका था और होंठ नीले हो रहे थे। उसने जीप रोकी, पीछे मुड़ा और अपनी भारी जैकेट उतार कर जर्निश के ऊपर फेंक दी। इसे पहन लो, मैं नहीं चाहता कि तुम रास्ते में ही मर जाओ। अब हिसाब बराबर करना बाकी है। उसका लहजा अभी भी सख्त था, लेकिन इस अमल में एक अजीब सी जरूरत थी। जर्निश ने जल्दी से वो जैकेट अपने गिर्द लपेट ली। उसमें से तैमूर के परफ्यूम और सिगरेट की मिली जुली बू आ रही थी, जो उस वक्त उसे किसी तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिला रही थी। वो थकन और खौफ के मारे वहीं सीट पर सर टिकाकर ऊँघने लगी। उसे पता ही ना चला कि कब उसकी आंख लग गई। जब उसकी आंख खुली तो जीप रुक चुकी थी।
आंखों पे बंधा कपड़ा अभी भी वहीं था। उससे परिंदों की चहचहाने की आवाजें आ रही थी और हवा में मिट्टी की सूंधी खुशबू थी। उतर आओ, तैमूर ने दरवाजा खोलते हुए कहा। उसने जर्निश की आंखों से पट्टी हटाई। तेज रोशनी की वजह से जर्निश ने आंखें मूंद ली। जब उसने धीरे धीरे आंखें खोली तो वो हैरान रह गई। वो एक पहाड़ की चोटी पर बने एक लकड़ी के पुराने मगर मजबूत घर के सामने खड़े थे। चारों तरफ घने दरख्त थे और दूर दूर तक किसी और इंसानी बस्ती का नामो निशान नहीं था। ये कहाँ ले आए हो मुझे? उसने चारों तरफ खौफजदा नजरों से देखते हुए पूछा। मेरा घर। यहाँ से भागने का ख्याल भी दिन में मत लाना, क्योंकि नीचे उतरने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वहाँ मेरे पाले हुए कुत्ते पहरा देते हैं। तैमूर ने एक तरफ इशारा किया जहाँ दो बड़े और खौफनाक किस्म के जंजीरों से बंधे हुए हुरा रहे थे कुत्ते। जनिश के हलक में कांटे से चुभने लगे। तुम मुझे यहाँ कैद रखोगे? कैद नहीं, यहाँ तुम रहोगी। यहाँ का हर काम तुम खुद करोगी। पानी भरना, सफाई करना, खाना बनाना, वो सब कुछ जो तुमने आज तक अपनी मुलाजमों से करवाया है, अब खुद करोगी। तैमूर ने घर का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। अंदर का मंजर बहुत ही सादा था। एक छोटा सा कमरा, एक कोना किचन के लिए और एक पुरानी सी चारपाई। जर्निश जैसी लड़की के लिए ये जगह किसी जहन्नुम से कम नहीं थी। वो वहीं ज़मीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। मैं नहीं रह सकती यहाँ, मैं मर जाऊंगी, मुझे वापस जाना है, वह चिल्ला रही थी। तैमूर किचन के पास गया, एक गिलास में पानी भरा और पीकर उसकी तरफ देखा। मरना इतनी आसान नहीं होता जर्निश बीबी। अभी तो तुमने जीना सीखना है, वो जीना जो एक आम इंसान जीता है। कल सुबह 5 बजे उठ जाना, क्योंकि यहाँ मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ने दूंगा मैं तुम्हें। वो बाहर निकल गया और दरवाजे से बाहर उसे बंद कर दिया। जर्निश उस लकड़ी के फर्श पर बैठ गई और अपनी किस्मत पर रोने लगी। उसे रह रह कर अपने पापा की याद आ रही थी। क्या वो वाकई उसे ढूंढ नहीं पाएंगे? क्या वो सच में उसे मरा हुआ समझ चुके हैं? और हमजा, उसके नाम पर ही उसे अब घिन आने लगी थी। रात का अंधेरा छाने लगा। पहाड़ों की खामोशी बहुत खौफनाक थी। जर्निश को रह रह कर जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थी। उसे भूख भी लग रही थी, लेकिन किचन में जाकर कुछ ढूंढने की हिम्मत नहीं थी। अचानक दरवाजा खुला और तैमूर एक थाली में 2 रोटियां और थोड़ा सा साग लेकर अंदर आया। उसने थाली जर्निश के सामने फर्श पर रख दी। खा लो, कल काम करना है तो हिम्मत चाहिए होगी, वो कहकर जाने लगा। जर्निश ने उस थाली की तरफ हकारत से देखा। मैं ये देसी खाना नहीं खाती, मुझे पिज़्ज़ा या सैंडविच चाहिए। तैमूर रुका और उसकी तरफ पलटा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ये शहर का कैफे नहीं है जर्निश, यहाँ वही मिलता है जो मेहनत से कमाया जाता है। अगर नहीं खाना तो शौक से भूखी रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन याद रखना, कल काम फिर भी करना पड़ेगा। वो बाहर चला गया। जर्निश ने गुस्से में वो थाली दूर फेंकने की कोशिश की, लेकिन भूख की शिद्दत ने उसे रोक दिया। उसने एक लुकमा लिया। खाना सादा था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसने जिंदगी में पहली बार इतनी भूख में कुछ खाया है। अगली सुबह अभी सूरज पूरी तरह से निकला भी नहीं था कि तैमूर ने दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी। उठो, बाहर आओ, उसकी आवाज गूंजी। जर्निश की आंखें नींद से बोझल थी। वो बामुश्किल उठी और बाहर आई। बाहर की ठंडी हवा ने इसकी आवाज ठिकाने लगा दिए। तैमूर वहां खड़ा लकड़ियां काट रहा था। उसकी कमीज के बाजू ऊपर चढ़े हुए थे और उसके मजबूत पट्टे हर वार के साथ उभर रहे थे। वो सामने कुआं है, वहां से 2 बाल्टियां पानी भर के लाओ, उसने लकड़ी पर कुहाड़े मारते हुए कहा। क्या? मैं पानी भरूंगी? जर्निश ने हैरत से पूछा। हाँ तुम, और जल्दी करो, मुझे नाश्ता चाहिए, तैमूर ने उसकी तरफ देखे बगैर कहा। जर्निश गुस्से से पैर पटकती हुई कुएं की तरफ गई। बाल्टी रस्सी से बंधी हुई थी। उसने उसे नीचे फेंका, लेकिन जब भरकर ऊपर खींचने लगी तो उसके नाजुक हाथ जवाब दे गए। बाल्टी आधे रास्ते में ही छूट गई। मुझसे नहीं हो रहा, वो वहीं बैठकर रोने लगी। तैमूर उसके पास आया। उसने बाल्टी एक झटके में ऊपर खींची और जर्निश के सामने रख दी। रोने से बाल्टियां नहीं भरती जर्निश, हिम्मत करनी पड़ती है, दोबारा करो। जर्निश ने उसे गुस्से से देखा। तुम मुझे टॉर्चर कर रहे हो, ये इंसानियत के खिलाफ है। इंसानियत? वो जो तुमने मेरे खानदान के साथ की थी। तैमूर ने झुककर उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। उसकी गिरफ्त सख्त थी। तुम्हारे बाप ने मेरे भाई को अस्पताल में दाखिल होने नहीं दिया था, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे, और वो अस्पताल तुम्हारे पापा का था। वो तड़प तड़प के मर गया मेरी गोद में। उस दिन मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें इसी तरह तड़पता देखूंगा। अब पानी भरो और चुपचाप अंदर ले जाओ। तैमूर की आंखों में छुपा दुख
وہ دیکھ کر زرنش کا دل ایک پل کے لیے دہل گیا۔ اسے اپنی آسائشوں کے پیچھے چھپی ان تلخ حقیقتوں کا اندازہ نہیں تھا جن کا ذمہ دار اس کا باپ تھا۔ اس نے خاموشی سے بالٹی اٹھائی، اگرچہ وہ بہت بھاری تھی، لیکن وہ اسے گھسیٹتی ہوئی اندر لے گئی۔ دن گزرتے گئے، زرنش کی زندگی اب مشقت بن چکی تھی۔ اس کے وہ نرم و نازک ہاتھ اب سخت ہونے لگے تھے۔ وہ روزانہ پانی بھرتی، صفائی کرتی اور تیمور کے لیے سادہ سا کھانا بناتی۔ تیمور اس سے زیادہ باتیں نہیں کرتا تھا، بس حکم دیتا تھا اور وہ خاموشی سے مان لیتی۔ لیکن ایک چیز بدل رہی تھی، اب اسے تیمور سے پہلے جیسا خوف نہیں لگتا تھا، بلکہ ایک عجیب سا تجسس پیدا ہو رہا تھا۔ وہ اکثر اسے دور سے لکڑیاں کاٹتے یا پہاڑوں کی طرف دیکھتی ہوئی دیکھتی اور سوچتی کہ اس شخص کی چہرے کے پیچھے کتنا درد چھپا ہے۔ ایک شام جب تیمور باہر برآمدے میں بیٹھا اپنی گند صاف کر رہا تھا، زرنش اس کے قریب آئی اور چائے کا کپ سامنے رکھ دیا۔ تیمور، کیا تم مجھے کبھی معاف نہیں کرو گے؟ اس نے دبی آواز میں پوچھا۔ تیمور گن اکھیوں سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا۔ زرنش اب پہلے سے بہت مختلف لگ رہی تھی۔ وہی لباس اب میلا ہو چکا تھا، بالوں کی وہ چمک نہیں تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں اب ایک ٹھہراؤ تھا۔ معافی اتنی سستی نہیں ہوتی زرنش، تم نے تو ابھی صرف جسمانی مشقت کی ہے، روح کا زخم بھرنے میں زندگیاں گزر جاتی ہے۔ اس نے چائے کا سپ لیا اور دوبارہ کام میں مصروف ہو گیا۔ اسی وقت دور سے کسی گاڑی کے ہارن کی آواز آئی۔ اس ویران علاقے میں کسی گاڑی کا آنا ناممکن تھا۔ تیمور فوراً الرٹ ہو گیا۔ اس نے گن اٹھائی اور زرنش کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ اندر جاؤ اور دروازہ بند کر لو، جب تک میں نہ کہوں باہر مت آنا۔ اس کے لہجے میں ایک دم وہی پرانی دہشت واپس آ گئی تھی۔ زرنش بھاگ کر اندر گئی اور کھڑکی کے ایک کونے سے باہر دیکھنے لگی۔ ایک کالی گاڑی دھواں اڑاتی ہوئی ان کے گھر کے سامنے آ کر رکی۔ گاڑی سے جو شخص اترا اسے دیکھ کر زرنش کے منہ سے ایک چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وہ حمزہ تھا۔ حمزہ کو وہاں دیکھ کر زرنش کے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ حمزہ جس کے لیے اس نے اپنے باپ کی عزت، اپنا گھر اور اپنا سکون داؤ پہ لگا دیا تھا، وہ آج یہاں تیمور کے سامنے کھڑا تھا۔ لیکن اس کے چہرے پر وہ محبت یا فکر نہیں تھی جو زرنش دیکھنا چاہتی تھی، بلکہ وہاں ایک عجیب سی مکاری اور خوف کا ملا جلا تاثر تھا۔ تیمور وہیں برآمدے کے ستون سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کے گن کا رخ زمین کی طرف تھا، لیکن اس کی انگلیاں ٹریگر کے قریب تھیں۔ وہ نہایت ہی سکون سے حمزہ کو دیکھ رہا تھا، جیسے اسے پہلے سے پتا ہو کہ یہ یہاں آئے گا۔ تو راستہ ڈھونڈ لیا تم نے؟ تیمور کی آواز میں ایک طنزیہ کہٹ تھی۔ حمزہ نے تھوک نگلا اور ادھر ادھر دیکھا۔ تیمور، دیکھو، میں یہاں لڑنے نہیں آیا، مجھے پتا چلا ہے کہ تم اسے یہاں لے کر آئے ہو۔ ہاشمی صاحب پاگل ہو رہی ہیں، پولیس ہر جگہ چھاپے مار رہی ہے، تم کیوں اپنی جان خطرے میں ڈال رہے ہو؟ وہ لڑکی میرے حوالے کر دو، میں اسے کہیں دور ٹھکانے لگا دوں گا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کمرے کے اندر کھڑکی کے پیچھے کھڑی زرنش کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر چھرا گھونپ دیا ہو۔ حمزہ اسے بچانے نہیں آیا تھا، بلکہ وہ اسے ٹھکانے لگانے کی بات کر رہا تھا تاکہ اپنی گناہ چھپا سکے۔ تیمور نے ایک لمبا سانس لیا اور آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا حمزہ کے قریب آیا۔ اس کا قد حمزہ سے کہیں زیادہ تھا اور اس کی شخصیت کے سامنے حمزہ ایک بونا لگ رہا تھا۔ ٹھکانے لگا دو گی؟ تیمور نے حمزہ کے کالر کو نہایت ہی نرمی سے درست کیا، لیکن اس کی آنکھوں میں دہکتی آگ حمزہ کو صاف نظر آ رہی تھی۔ وہی ٹھکانہ جو تم نے اس رات سوچا تھا جب اسے ان گنڈوں کے حوالے کر دیا تھا۔ حمزہ، تم نے کیا سوچا تھا کہ تم ہاشمی صاحب کی بیٹی کو بیچ کر کروڑ پتی بن جاؤ گے اور میں خاموش تماشائی بنے رہوں گا؟ نہیں تیمور، تم غلط سمجھ رہے ہو، وہ تو بس… حمزہ کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ خاموش! تیمور کا ایک دھارنا ہی کافی تھا۔ تم جیسے بزدل انسان سے بات کرنا بھی وقت کا ضیاع کرنا ہے۔ تم یہاں زرنش کے لیے نہیں آئے، تم یہاں اس لیے آئے ہو کیونکہ تمہیں ڈر ہے کہ اگر وہ زندہ ملی تو تمہاری گردن سب سے پہلی پکڑی جائے گی۔ زرنش سے اب رہا نہ کیا، اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر نکل آئی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھی اور چہرہ آنسو سے بھیگا ہوا تھا۔ حمزہ! اس نے لرزتی آواز میں اسے پکارا۔ حمزہ اسے دیکھ کر ایک پل کے لیے ہکا بکا رہ گیا۔ زرنش کی حالت دیکھ کر اسے پہچاننا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ ماڈرن لڑکی اب ایک عام سی چادر میں لپٹی بکھرے بالوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ زرنش، دیکھو، میں تمہیں لینے آیا ہوں، تم میرے ساتھ چلو، یہ تیمور پاگل ہو گیا ہے، یہ تمہیں مار دے گا۔ حمزہ نے فوراً پینترا بدلتے ہوئے جھوٹ بولنا شروع کیا۔ زرنش نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ مجھے مار دے گا؟ حمزہ، میں نے اندر کھڑے ہو کر تمہاری ہر بات سنی ہے، تو مجھے ٹھکانے لگانے کی بات کر رہے تھے نا؟
तुम तो मुझे बेच चुके थे। मेरे पापा को मेरी मौत की झूठी खबर तुमने भेजी थी। नहीं जरनिश, वो तो मैंने दबाव में आकर। हमजा ने उसकी तरफ देखा। नहीं जरनिश, वो तो मैंने दबाव में आकर। हमजा ने उसकी तरफ कदम बढ़ाया, लेकिन उससे पहले कि वह जरनिश तक पहुंचता, तैमूर ने अपनी गन का रुख हमजा के सीने की तरफ कर दिया। एक कदम भी और आगे बढ़े तो तुम्हारी लाश इसी पहाड़ी से नीचे गिरेगी। तैमूर की आवाज़ में ऐसी हतमियत थी कि हमजा वहीं जम गया। जरनिश, तुम इस पर यकीन कर रही हो? ये एक मामूली गार्ड है, ये तुमसे बदला ले रहा है। हमजा ने चीख कर कहा। हाँ, ये बदला ले रहा है, जरनिश ने हिम्मत जमा करके कहा। लेकिन इसका बदला तुम्हारी मोहब्बत से कहीं ज़्यादा सच्चा है। इसने मुझे यहाँ रखा, मुझसे काम करवाया, मुझे जलील किया, लेकिन इसने मुझे बेचा नहीं। इसने मुझे उन दरिंदों के हवाले नहीं किया जिनके पास तुम मुझे छोड़ के भाग गई थी। तैमूर ने एक नज़र जरनिश पर डाली। उसकी आंखों में पहली बार जरनिश के लिए एक मुख्तलिफ किस्म का तासुर उभरा। शायद वो थोड़ी सी इज्जत थी जो जरनिश के सच बोलने पर पैदा हुई थी। हमजा, अब तुम यहाँ से जाओगे, तैमूर ने सर्द लहजे में कहा। और याद रखना, अगर तुम्हारे किसी आदमी ने दोबारा यहाँ आने की कोशिश की तो मैं हाशमी साहब को वो सारी रिकॉर्डिंग्स भेज दूंगा जो मेरे पास महफूज है। फिर तुम देखना कि तुम्हारा अंजाम क्या होता है। हमजा जानता था कि तैमूर जो कहता है वो कहे गुजरता है। उसने नफरत भरी नज़रों से एक बार जरनिश को देखा और फिर खामोशी से अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से रवाना हो गया। गाड़ी की धूल उड़ती हुई नज़रों से ओझल होती तो जरनिश वहीं ज़मीन पर बैठ गई। उसका ज़ब्त टूट गया था। वो फूट फूट कर रोने लगी। उसे अपनी बेवकूफ़ी पर रोना आ रहा था, अपनी उस पसंद पे रोना आ रहा था जिसने उसे बर्बाद कर दिया था। तैमूर ने गन वापसी रखी और कुछ देर उसे रोते हुए देखता रहा। फिर वो उसके करीब आया और ज़मीन पर उसके सामने बैठ गया। अब क्यों रो रही हो? अब तो सच सामने आ गया है। तैमूर के लहजे में वो पहले वाली सख्ती नहीं थी। मैं कितनी बड़ी पागल थी तैमूर, मैंने सब कुछ गवा दिया। जरनिश ने सिसकते हुए कहा। तुम सही कहते थे, मैं सिर्फ अपने गुरूर में अंधी थी। मुझे लगा था हमजा मुझसे प्यार करता है, लेकिन वो तो मेरी मौत का सौदा कर रहा था। तैमूर ने एक लंबा सांस लिया। इंसान अक्सर चमकती चीज़ों को सोना समझ लेता है। तुम्हारी ज़िंदगी में सहूलतें इतनी थी कि तुम्हें कभी तल्ख हकीकतों का सामना ही नहीं करना पड़ा। तुम मुझे अब भी माफ़ नहीं करोगे ना? जरनिश ने उम्मीद भरी नज़रों से उसे देखा। तैमूर उठ खड़ा हुआ। माफ़ी का फैसला मैंने अभी नहीं किया, लेकिन एक बात याद रखना, आज तुमने हमजा के सामने खड़े होकर जो हिम्मत दिखाई है, उसने मेरे अंदर की नफरत को थोड़ा कम ज़रूर कर दिया है। जाओ, अंदर जाके हाथ मुंह धो लो, शाम होने वाली है। जरनिश खामोशी से उठी और अंदर चली गई। उस दिन के बाद से माहौल में खामोश तब्दीली आ गई थी। तैमूर अब पहले की तरह उस पर चिल्लाता नहीं था, बल्कि कभी कभी काम में भी उसकी मदद कर देता। वो दोनों अक्सर बरामदे में बैठकर खामोशी से ढलते सूरज को देखती। एक दिन जरनिश किचन में खाना बना रही थी कि उसे महसूस हुआ कि तैमूर उसे दूर से देख रहा है। वो बाहर आई तो देखा कि तैमूर एक लकड़ी के टुकड़े पे कुछ तराश है। तुम क्या बना रहे हो? उसने करीब आकर पूछा। कुछ नहीं, वक्त गुजारी है, तैमूर ने जवाब दिया। लेकिन जरनिश ने देखा कि वो लकड़ी से एक छोटा सा परिंदा तराश रहा था। तैमूर, क्या मैं पापा को एक खत लिख सकती हूँ? जरनिश ने डरते डरते पूछा। मैंने बस ये बताना चाहती हूँ कि मैं जिंदा हूँ। मैं तुम्हारा नाम नहीं लूँगी, मैं वादा करती हूँ। मैं बस उन्हें इस अजियत से निकालना चाहती हूँ कि उनकी बेटी मर चुकी है। तैमूर के हाथ रुक गए। उसने सर उठाकर जरनिश को देखा। उसकी आंखों में गहरी सोच थी। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें कबूल करेंगे? उनके लिए अब तुम एक चिराग बन चुकी हो, एक ऐसी लड़की जो अपने आशिक के साथ भाग गई थी। उसका वापस आना उनकी सियासत और साख के लिए नुकसानदेह हो सकता है। वो मेरे बाप है तैमूर, वो ऐसे नहीं है, जरनिश ने यकीन से कहा। तैमूर ने एक तंजिया मुस्कुराहट दी और लकड़ी का परिंदा साइड पे रख दिया। ठीक है, मैं तुम्हें कागज़ और कलम ला दूंगा, लिख लेना खत, लेकिन उसे भेजना है या नहीं उसका फैसला मैं करूंगा। अगले चंद दिन जरनिश ने वो खत लिखने में गुजारे। उसने अपने जज्बात, अपनी गलतियां और अपना पछतावा सब उस कागज़ पर उतार दिया। उसने तैमूर का जिक्र एक मुहाफिज के तौर पर किया जिसने उसे हमजा के गुंडों से बचाया। उसे उम्मीद थी कि शायद उसका बाप उसे माफ़ कर देगा। जब उसने खत मुकम्मल करके तैमूर को दिया तो तैमूर ने उसे पढ़ा और खामोशी से अपनी जेब में रख लिया। मैं शहर जा रहा हूँ कुछ सामान लेने, तब देखूंगा इसका क्या करना है। तैमूर के जाने के बाद जरनिश घर में अकेली रह गई। उसे पहली बार इस घर में तहनाई का एहसास हो रहा था। वो बार बार दरवाजे की तरफ देखती कि कब तैमूर वापस आएगा। उसे एहसास हुआ कि अब उसे इस कैद से इतनी नफरत नहीं थी। इस पहाड़ की खामोशी में उसे वो सुकून मिल रहा था जो उसे शहर के शोहर में कभी नहीं मिला था।
رات ہو گئی تھی لیکن تیمور واپس نہیں آیا۔ زرنش پریشان ہونے لگی۔ باہر طوفانی ہوا چل رہی تھی اور بجلی کڑک رہی تھی۔ وہ بار بار کتے کے بھونکنے کی آواز سنتی اور باہر بھاگتی، لیکن وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں تیمور کو کچھ ہو تو نہیں گیا، یا کہیں وہ اسے یہاں اکیلا چھوڑ کے تو نہیں چلا گیا۔ کئی گھنٹے گزر کے آخر کار اسے جیپ کی روشنی نظر آئی۔ وہ دیوانہ وار باہر بھاگی۔ تیمور جیپ سے اترا۔ وہ پوری طرح بھیگا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر تھکن کے گہرے سائے تھے۔ تم ٹھیک تو ہو؟ زرنش نے بے چینی سے پوچھا۔ تیمور نے اس کی طرف دیکھا اور بغیر کچھ کہے ایک لفافہ اس کی طرف بڑھا دیا۔ زرنش نے کانپتے ہاتھوں سے وہ لفافہ کھولا۔ اس کے اندر اس کے باپ کی طرف سے ایک خط تھا، جو شاید اس کے پچھلے کسی پیغام کے جواب میں یا تیمور کے کسی رابطے کے نتیجے میں تھا۔ خط کے الفاظ میں سخت تھے۔ اس کے باپ نے صاف لکھا تھا کہ زرنش ہاشمی اس دن مر گئی تھی جس دن اس نے گھر کی دہلیز پار کی تھی۔ اب وہ جہاں بھی ہے ہماری طرف سے اسے مردہ ہی سمجھا جائے۔ ہمیں دوبارہ خط لکھنے کی زحمت نہ کی جائے۔ زرنش کے ہاتھ سے خط گر گیا۔ وہ ساکت کھڑی رہ گئی۔ اس کے اپنے باپ نے جس پر اسے ناز تھا اسے جیتے جی آگ کر دیا تھا۔ تیمور اس کے قریب آئے اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ میں نے کہا تھا نا زرنش، کچھ لوگ اپنی انا کے سامنے رشتوں کو نہیں سمجھتے۔ تمہارے باپ کے لیے اپنی ساکھ تمہاری زندگی سے زیادہ اہم ہے۔ زرنش نے سر اٹھا کر تیمور کے دیکھا۔ اسے احساس ہوا کہ اس پوری دنیا میں اب صرف یہی ایک شخص ہے جو اسے جانتا ہے، جو اسے دیکھ رہا ہے۔ تیمور، اب میرا کیا ہوگا؟ اس نے سسکتے ہوئے پوچھا۔ تیمور نے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ نفرت بالکل ختم ہو چکی تھی۔ وہاں ایک عجیب سی نرمی اور اپنائیت تھی۔ تمہارا کیا ہوگا یہ تو وقت بتائے گا، لیکن اب تم یہاں قیدی بن کے نہیں رہو گی۔ یہ دروازے اب تمہارے لیے کھلے ہیں۔ تم چاہو تو جا سکتی ہو اور چاہو تو… وہ خاموش ہو گیا۔ زرنش اس کی ادھوری بات مکمل ہونے کا انتظار کیا۔ اور چاہو تو کیا رہ سکتی ہوں؟ اس نے پوچھا۔ تیمور نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے اندر چلا گیا۔ لیکن اس خاموشی میں ایک دعوت تھی، ایک نئی شروعات کا اشارہ تھا۔ دن ہفتوں میں بدلنے لگے۔ اب زرنش اور تیمور کے درمیان ایک انوکھا رشتہ بن چکا تھا۔ وہ دونوں مل کر گھر کا کام کرتے۔ تیمور اسے پہاڑوں کی سیر کرواتا، اسے شکار کرنا سکھاتا۔ وہ دونوں گھنٹوں باتیں کرتے۔ زرنش کو پتہ چلا کہ تیمور کو مطالعے کا بہت شوق ہے۔ اس کے پاس کتابوں کے ایک چھوٹا سا ذخیرہ بھی تھا۔ تیمور، تم نے شادی کیوں نہیں کی؟ ایک دن شام کو چائے پیتے ہوئے زرنش نے پوچھا۔ تیمور نے ہنس کر اسے دیکھا۔ مجھ جیسے بدنام اور انتقام کی آگ میں جلنے والے شخص سے کون شادی کرتا؟ میری زندگی کا تو ایک ہی مقصد تھا، تمہارے خاندان سے بدلہ لینا، اور اس چکر میں نے اپنی جوانی گنوا دی۔ لیکن اب تو بدلہ پورا ہو گیا ہے نا؟ زرنش نے دھیرے سے کہا۔ تیمور نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہاں، بدلہ پورا ہو گیا ہے، لیکن اب مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں میں ایک اور آگ میں نہ جلنے لگوں۔ کون سی آگ؟ زرنش نے معصومی سے پوچھا۔ تیمور کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، محبت کی آگ۔ وہ آگ جو انسان کو راکھ کر دیتی ہے یا پھر کندن بنا دیتی ہے۔ زرنش کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ وہی لمحہ ہے جس کا ذکر اسے لاشعوری طور پر انتظار تھا، لیکن اسے ابھی بھی اپنے ماضی کا خوف تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ تیمور جیسی پاکیزہ روح کے قابل نہیں ہے۔ اسی دوران شہر سے ایک بری خبر آئی۔ ہاشمی صاحب کی سیاست ڈوب رہی تھی اور ان پر کئی کرپشن کے کیسز بن چکے تھے۔ ان کے دشمن اب ان کی جان کے پیچھے تھے۔ تیمور کو پتہ چلا کہ حمزہ نے اب ہاشمی صاحب کے دشمنوں کے ساتھ ہاتھ ملا لیا ہے اور وہ اب ان کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے۔ زرنش، تمہارے پاپا خطرے میں ہیں، تیمور نے ایک دن سنجیدگی سے بتایا۔ زرنش پریشان ہو گئی۔ لیکن انہوں نے تو مجھے چھوڑ دیا ہے، اب میں ان کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ وہ جیسے بھی ہیں تمہارے باپ ہیں۔ حمزہ انہیں مارنا چاہتا ہے تاکہ وہ ساری جائیداد پر قبضہ کر سکے۔ مجھے شہر جانا ہوگا، تیمور نے اپنی گن اٹھاتے ہوئے کہا۔ نہیں، تم نہیں جاؤ گے، وہ تمہیں مار دیں گی۔ زرنش نے اس کا راستہ روکا۔ مجھے کچھ نہیں ہوگا زرنش، میں نے تمہاری حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور تمہاری خوشی تمہارے باپ کی سلامتی میں ہے۔ میں انہیں بچا کر لاؤں گا، تیمور نے یقین سے کہا۔ تیمور شہر روانہ ہو گیا۔ زرنش کے لیے یہ انتظار پچھلے تمام انتظاروں سے زیادہ کٹھن تھا۔ وہ ہر پل دعا کرتی کہ تیمور صحیح سلامت واپس آ جائے۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اب اس کی زندگی کا مرکز اس کے پاپا نہیں بلکہ تیمور بن چکا تھا۔ 3 دن گزر گئے، کوئی خبر نہیں آئی۔ چوتھے دن کی صبح زرنش نے جیپ کی آواز سنی۔ وہ باہر بھاگی تو دیکھا کہ جیپ سے تیمور اترا۔ اس کا بازو زخمی تھا اور کپڑے خون سے بھرے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ گاڑی سے ایک اور شخص نکلا جس کی حالت بہت ہی ابتر تھی۔ وہ ہاشمی صاحب تھے۔ زرنش نے اپنے باپ کو دیکھا تو اس کے قدم وہیں رم گئے۔ ہاشمی صاحب نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔
وہ شخص جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا تھا، آج ایک معمولی سی گارڈ کی وجہ سے زندہ بچ کر آیا تھا۔ تیمور نے زنش کی طرف دیکھا اور مسکرایا۔ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، تمہارے پاپا اب محفوظ ہیں۔ ہاشمی صاحب آگے بڑھے اور زنش کو گلے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دو میری بیٹی، میں نے تمہیں پہچاننے میں غلطی کی۔ تیمور نے اپنی جان پر کھیل کر مجھے بچایا۔ اس نے مجھے بتایا کہ حمزہ کتنا بڑا دشمن تھا۔ اس دن اس پہاڑی گھر میں ایک باپ اور بیٹی کا ملاپ ہوا۔ ہاشمی صاحب نے تیمور کا شکریہ ادا کیا اور اسے اپنی تمام جائیداد میں حصہ دینے کی پیشکش کی، لیکن تیمور نے انکار کر دیا۔ ہاشمی صاحب، مجھے جائیداد نہیں چاہیے، مجھے جو چاہیے تھا وہ مجھے مل گیا ہے۔ تیمور نے ایک نظر زرنش پہ ڈالی۔ ہاشمی صاحب سمجھ گئے۔ انہوں نے مسکرا کر زرنش کا ہاتھ تیمور کے ہاتھ میں دے دیا۔ تم سے بہتر محافظ میری بیٹی کے لیے کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاشمی صاحب کا اس چھوٹی سی لکڑی کے گھر میں قیام کسی بہت بڑے امتحان سے کم نہیں تھا۔ وہ شخص جس نے اپنی پوری زندگی مخمل کے بستروں اور نوکروں چاکروں کے حصار میں گزاری تھی، اسے اب ایک ٹوٹی ہوئی چرپائی پر بیٹھ کر دیسی کھانا کھانا پڑ رہا تھا۔ لیکن ان کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ شکایت کرتے۔ ان کے چہرے پر شکست اور شرمندگی کے گہرے سائے تھے، خاص طور پر جب وہ زرنش کو دیکھتے جو ایک عام گھریلو لڑکی کی طرح کچن میں لکڑیوں پر ہانڈی چڑھا رہی تھی۔ تیمور کا بازو زخمی تھا، اس لیے اب گھر کی تمام ذمہ داری زرنش کے کندھے پر تھی۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، کنویں سے پانی بھرتی، تیمور کے زخم صاف کرتی اور پھر ناشتہ بناتی۔ تیمور پٹی تبدیل کرنی ہے، زرنش نے نرمی سے کہا، اور روئی اور دھاگا لے کر اس کے پاس برآمدے میں بیٹھ گئی۔ تیمور نے خاموشی سے اپنا بازو آگے کر دیا۔ اس کی نظریں سامنے پہاڑوں پر جمی تھی جہاں دھند کی چادر پھیلی ہوئی تھی۔ جب زرنش نے پرانی پٹی کھولی اور زخم پر دوائی لگائی تو تیمور کے جبڑے بھنج گئے، لیکن اس کے منہ سے اف تک نہ نکلی۔ بہت ہی گہرا زخم ہے، زرنش کی آواز میں فکر صاف جھلک رہی تھی۔ تمہیں شہر جا کر کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے، میری وجہ سے تم نے اپنی جان خطرے میں ڈالی۔ تیمور نے گہرا سانس لیا اور سر گھما کر زرنش کو دیکھا۔ جان تو اس دن خطرے میں پڑ گئی تھی جس دن تمہارے پاپا نے میرے خاندان کو تباہ کیا تھا۔ یہ زخم تو کچھ بھی نہیں ہے زرنش، وہ زخم بہت گہرے تھے جو نظر نہیں آتے۔ ہاشمی صاحب جو اندر کمرے میں بیٹھے یہ سب سن رہے تھے باہر نکل آئے۔ ان کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے ان دونوں کے پاس آئے۔ تیمور، میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا۔ ہاشمی صاحب کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں سیاست اور پیسے کی ہوس میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ مجھے انسانوں کے دکھ نظر آنا بند ہو گئے تھے۔ میں نے تمہارے باپ کی زمینیں چھینی، اسے ذلیل کیا، لیکن تم نے ان سب کے باوجود میری بیٹی کی حفاظت کی اور میری جان بچائی۔ میں تمہارا قرض کیسے اتاروں گا؟ تیمور نے ایک ٹھنڈی مسکراہٹ کے ساتھ ہاشمی صاحب کو دیکھا۔ قرض اتارنے کی بات نہ کرے ہاشمی صاحب، کچھ قرض ایسے ہوتے ہیں جو کبھی نہیں اترتے۔ میں نے آپ کی جان اس لیے نہیں بچائی کہ میں آپ کو معاف کر چکا ہوں، بلکہ یہ اس لیے بچائی کیونکہ زرنش کو ایک احساس جرم کے ساتھ جیتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ ساری زندگی یہ سوچے کہ اس کے باپ کی موت کا سبب وہ خود تھی۔ زرنش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ خاموشی سے پٹی باندھتی رہی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ تیمور محبت میں کتنی وسعت ہے۔ وہ جس شخص سے نفرت کرتا تھا اس کے لیے اپنی جان پر کھیل کیا، صرف اپنی محبت کے خاطر۔ دن گزرتے گئے، ہاشمی صاحب نے آہستہ آہستہ اس ماحول میں ڈھلنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اب زرنش کے ساتھ بیٹھ کر مٹی کے برتنوں میں کھانے کھاتے اور کبھی کبھی تیمور کے ساتھ بیٹھ کر پرانی باتیں کرتے۔ ایک دن شام کو جب بارش ہو رہی تھی، ہاشمی صاحب نے تیمور سے پوچھا، تیمور، اگر میں تمہیں واپس شہر لے جاؤں اور اپنا سارا کاروبار تمہارے حوالے کر دوں تو کیا تم مانو گے؟ میں اب تھک گیا ہوں، میں باقی زندگی اللہ اللہ کر کے گزارنا چاہتا ہوں۔ تیمور نے بارش کی بوندوں کو دیکھتے ہوئے جواب دیا، میں شہر کا رخ بھی نہیں کرنا چاہتا ہاشمی صاحب، جہاں صرف جھوٹ اور فریب بکتا ہے۔ مجھے یہ پہاڑ، یہ خاموشی اور یہ سکون پسند ہے۔ یہاں انسانوں کو اپنی اوقات یاد رہتی ہے، وہاں تو انسان خود کو خدا سمجھنے لگتا ہے۔ زرنش جو چائے کے کپ لے کر آئی تھی وہیں رک گئی۔ اس کے دل میں ایک تڑپ اٹھی، تیمور، کہ تم کبھی یہاں سے نہیں جاؤ گے؟ جاؤں گا اگر میرے ساتھ کوئی جانے والا ہوا تو۔ تیمور نے معنی خیز سے زرنش کی طرف دیکھا۔ زرنش کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ ہاشمی صاحب سب دیکھ رہے تھے اور ان کے دل کو ایک سکون ملا کہ ان کی بیٹی اب ایک محفوظ ہاتھوں میں ہے، لیکن ابھی حمزہ کا خطرہ ٹلا نہیں تھا۔ شہر سے خبر آئی کہ حمزہ نے اب باقاعدہ گنڈوں کی ایک فوج تیار کر لی ہے اور وہ ہاشمی صاحب کو ڈھونڈ رہا ہے تاکہ انہیں ختم کر کے جائیداد کے کاغذات پر دستخط کروا سکے۔ ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، تیمور نے ایک راز سنجیدگی سے کہا۔ حمزہ کے آدمی اس علاقے کے قریب پہنچی ہے، یہ جگہ محفوظ نہیں رہی۔ لیکن ہم کہاں جائیں گے؟ زرنش نے گھبرا کے پوچھا۔
میرے باپ کا ایک پرانا گھر ہے سرحد کے قریب، وہ ایک قلعہ نما جگہ ہے جہاں پہنچنا آسان نہیں ہے، ہمیں آج رات ہی نکلنا ہوگا۔ تیمور نے اپنی گنیں چیک کرتے ہوئے کہا۔ تیاری شروع ہوگی۔ زرنش نے ضروری سامان ایک چھوٹی سے بیگ میں ڈالا۔ ہاشمی صاحب کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، لیکن وہ ہمت کر کے کھڑے ہو گئے۔ رات کے پچھلے پہر جب چاند بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا، وہ خاموشی سے جیپ کی طرف بڑھے۔ تیمور نے گاڑی کی لائٹس بند کر دی تھی تاکہ دور سے کوئی انہیں دیکھ نہ سکے۔ جیپ کچے اور پتھریلے راستوں پر چلنے لگی۔ زرنش کا دل دھک دھک کر رہا تھا، اسے لگ رہا تھا کہ حمزہ کہیں قریب ہی چھپا ہوا ہے۔ اچانک دور سے 2-3 گاڑیوں کی لائٹس نظر آئی۔ تیمور نے فوراً بریک لگائی۔ وہ آگے۔ اب کیا ہوگا؟ زرنش کی آواز میں خوف تھا۔ تم گاڑی کی سیٹ کے نیچے چھپ جاؤ اور ہاشمی صاحب کو بھی کہو کہ سر نیچے رکھیں، میں دیکھتا ہوں۔ تیمور نے جیپ سے نیچے اترتے ہوئے کہا۔ اس کے ہاتھ میں ایک جدید رائفل تھی۔ پہاڑوں کے درمیان گولیوں کی آواز گونجنے لگی۔ زرنش نے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے، اسے تیمور کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ گولیوں کا تبادلہ کافی دیر تک جاری رہا، پھر اچانک خاموشی چھا گئی۔ زرنش نے ہمت کر کے سر اٹھایا۔ اس نے دیکھا کہ تیمور آہستہ آہستہ جیپ کی طرف آ رہا ہے۔ وہ ہانپ رہا تھا اور اس کے ماتھے پر پسینہ تھا۔ وہ بھاگ گئے، لیکن وہ دوبارہ آئیں گے، ہمیں جلد از جلد سرحد پار کرنی ہوگی، تیمور نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے کہا۔ اگلے 3 دن وہ مسلسل سفر میں رہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں رکتے جہاں تیمور کے پرانے جاننے والے ان کی مدد کرتے۔ اس سفر نے ان تینوں کو ایک دوسرے کے بہت ہی قریب کر دیا تھا۔ زرنش نے دیکھا کہ تیمور کا رویہ اس کے باپ کے ساتھ اب بہت ہی نرم ہو گیا تھا۔ وہ ان کی صحت کا خیال رکھتا اور انہیں بزرگوں والی عزت دیتا۔ ایک رات جب وہ ایک پرانے سراہے میں رکے ہوئے تھے، زرنش اور تیمور چھت پر بیٹھے ستاروں کو دیکھ رہے تھے۔ تیمور، تم نے کبھی سوچا ہے کہ اگر یہ سب نہ ہوتا تو ہماری زندگی کیسے ہوتی؟ زرنش نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ تیمور نے ایک لمبا سانس لیا۔ اگر یہ سب نہ ہوتا زرنش، تو شاید تم آج بھی وہی مغرور لڑکی ہوتی جو غریبوں کو انسان نہیں سمجھتی، اور میں کسی دفتر میں ایک معمولی سی نوکری کر رہا ہوتا۔ حالات انسان کو وہ بنا دیتے ہیں جو وہ کبھی سوچتا بھی نہیں ہے۔ اس سب نے تمہیں جینا سکھا دیا، اور مجھے معاف کرنا۔ کیا تم نے واقعی پاپا کو معاف کر دیا ہے؟ زرنش نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تیمور کچھ دن خاموش رہا، پھر بولا۔ معافی کا فیصلہ میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، لیکن ہاں، اب میرے دل میں ان کے لیے وہ نفرت نہیں رہی جو پہلے تھی، شاید اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک انسان اپنی غلطیوں پر کیسے پچھتاتا ہے۔ زرنش نے اپنا ہاتھ تیمور کے ہاتھ پہ رکھا۔ شکریہ تیمور، میرا ساتھ دینے کے لیے۔ تیمور نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ ساتھ تو ابھی شروع ہوا ہے زرنش، ابھی تو ہمیں ایک نئی دنیا بسانی ہے۔ اگلی صبح وہ اپنے آخری ٹھکانے پر پہنچ گئی جہاں تیمور کا پرانا گھر تھا۔ وہ ایک بہت ہی خوبصورت وادی تھی جہاں چاروں طرف ہریالی اور جھرنے تھے۔ وہاں پہنچ کر زرنش کو پہلی بار لگا کہ اب وہ واقعی آزاد ہے۔ ہاشمی صاحب کی صحت اب بہتر ہونے لگی تھی۔ انہوں نے وہاں کے مقامی لوگوں کے ساتھ مل کر ایک چھوٹی سی مسجد اور مدرسہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنی ذاتی زندگی توبہ اور خدمت خلق میں گزارنا چاہتے تھے، لیکن کہانی میں ابھی ایک بڑا موڑ باقی تھا۔ حمزہ جو اب پاگل پن کی حد تک زرنش کو حاصل کرنا چاہتا تھا، اسے پتہ چل گیا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ اس نے آخری وار کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ایک دوپہر جب تیمور شکار کے لیے باہر گیا ہوا تھا اور ہاشمی صاحب مسجد میں تھے، زرنش گھر کے صحن میں کپڑے سکھا رہی تھی۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ اس نے مڑ کے دیکھا تو سامنے حمزہ کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پستول تھی اور اس کی آنکھیں خون آلودہ تھیں۔ تو تم یہاں چھپی بیٹھی ہو؟ حمزہ نے ایک بھیانک مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم اس گارڈ کے ساتھ یہاں سکون سے رہو گی؟ زرنش کا رنگ سفید پڑ گیا، لیکن اس بار وہ روئی نہیں، نہ ہی وہ ڈری۔ اس نے ایک مضبوط لہجے میں کہا، تم یہاں سے چلے جاؤ حمزہ، اب میں وہ پرانی زرنش نہیں ہوں جو تمہاری باتوں میں آ جائے۔ اوہ واقعی؟ حمزہ نے اس کی طرف قدم بڑھایا۔ اگر تم وہ پرانی زرنش نہیں ہو تو میں بھی وہی پرانا حمزہ نہیں ہوں۔ اگر تم میری نہیں ہو سکتی تو تم کسی کی نہیں ہو سکتی۔ حمزہ نے پستول تانی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ گولی چلاتا، پیچھے سے ایک پتھر آ کر اس کے سر پہ لگا۔ وہ لڑکھڑا کر گر گیا۔ تیمور وہاں کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ درندگی تھی جو زرنش نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ تم نے پھر سے اسے ہاتھ لگانے کی ہمت کی؟ تیمور کی آواز ایک گرج کی طرح تھی۔ تیمور اور حمزہ کے درمیان گتھم گتھم لڑائی شروع ہو گئی۔ حمزہ نے گولی چلائی جو تیمور کے کندھے کو چھو کر نکل گئی۔ تیمور نے اسے زمین پر پٹک دیا اور اس کا گلا دبوچ لیا۔ تیمور نہیں، اسے مت مارو، زرنش چلائی۔ اسے قانون کے حوالے کر دو، اسے اپنی روح پر بوجھ مت بناؤ۔ تیمور کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے حمزہ کو چھوڑ دیا اور اسے پولیس کے حوالے کرنے کے لیے اپنی آدمیوں کو بلا لیا۔
حمزہ کو گھسیٹتے ہوئے لے جایا گیا۔ اس کا چیخنا چلانا وادی میں گونج رہا تھا، لیکن اب زرنش کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ تیمور خون میں لت پت تھا، لیکن اس کے چہرے پر ایک اطمینان تھا۔ زرنش بھاگتی اس کے پاس آئی اور اسے سہارا دیا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے روتے ہوئے کہا۔ تیمور نے مسکرا کر اس کا چہرہ صاف کیا۔ اب ٹھیک ہوں، اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اب کوئی تمہارے درمیان نہیں آئے گا۔ ہاشمی صاحب بھی وہاں پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ کیسے تیمور نے ایک بار پھر ان کی بیٹی کی عزت اور جان بچائی ہے۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر خدا کا شکریہ ادا کیا۔ رات کو وادی میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ ہاشمی صاحب نے تیمور اور زرنش کو اپنے پاس بلایا۔ میں چاہتا ہوں کہ کل تم دونوں کا نکاح ہو جائے، ہاشمی صاحب نے سنجیدگی سے کہا۔ میں اب اور دیر نہیں کرنا چاہتا، میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی ذمہ داری پوری کرنا چاہتا ہوں۔ زرنش اور تیمور نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ہزاروں باتیں تھیں جو وہ ایک دوسرے سے کہنا چاہتے تھے۔ اگلے دن سادگی کے ساتھ اس چھوٹی سی مسجد میں زرنش اور تیمور کا نکاح ہو گیا۔ وادی کے تمام لوگ وہاں موجود تھے۔ زرنش نے ایک عام سی سفید چادر اوڑھ رکھی تھی، لیکن وہ اس میں کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ نکاح کے بعد جب وہ دونوں اپنے نئے گھر کی طرف جا رہی تھی، تیمور نے زرنش کا ہاتھ تھاما۔ زرنش، یہ سفر بہت ہی مشکل تھا، لیکن اس کا انجام بہت ہی خوبصورت ہے، تیمور نے پیار سے کہا۔ ہاں تیمور، زرنش نے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ میں نے اس سفر میں صرف تمہیں نہیں پایا بلکہ خود کو بھی پایا ہے۔ اب مجھے کسی محل کی ضرورت نہیں ہے، میرا قلعہ تمہاری محبت ہے۔ ان کی زندگی اب ایک نئی دور میں داخل ہو چکی تھی۔ ہاشمی صاحب نے اپنی باقی دولت سے وہاں ایک بہت بڑا یتیم خانہ اور ہسپتال بنوایا، جس کی نگرانی تیمور اور زرنش کرتے تھے۔ وہ لوگ جو کبھی غرور اور نفرت کی آگ میں جل رہی تھی، اب دوسروں کی زندگیوں میں خوشیاں بانٹ رہی تھی۔ نکاح کے بعد کی پہلی شام وادی کے ماتھے پر کسی جھومر کی طرح سجی تھی۔ پہاڑوں کے پیچھے چبتا سورج اپنی تمام تر نارنجی رنگت بکھیر رہا تھا، جیسے قدرت بھی اس نئے جوڑے کو اپنی دعا دے رہی ہو۔ زرنش نے سفید سادہ سے سوٹ کے اوپر وہی کالی چادر اوڑھ رکھی تھی جو کبھی اس کی قید کی نشانی تھی، مگر آج وہی چادر اسے دنیا کا سب سے معتبر لباس لگ رہی تھی۔ وہ برآمدے کی منڈیر پہ کھڑی دور بہتے جھرنے کو دیکھ رہی تھی۔ جب تیمور اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا، اس کے چہرے پر اب وہ برسوں پرانی تپش نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا سکون تھا جو صرف منزل مل جانے پہ محسوس ہوتا ہے۔ کیا سوچ رہی ہو زرنش؟ تیمور نے نرمی سے پوچھا۔ زرنش نے مڑ کے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر ہونٹوں پر مسکراہٹ۔ میں سوچ رہی تھی کہ اللہ کے فیصلے کتنے عجیب ہوتے ہیں۔ جس شخص کو میں نے مٹانے کی سازش کی، اسی کو اس نے میرا محافظ بنا دیا، اور جس گھر کو میں دوزخ سمجھتی تھی، وہ میری جنت بن گئی۔ تیمور نے اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیا۔ انسان اکثر لکیروں کے پیچھے بھاگتا ہے، مگر وہ یہ بھول جاتا ہے لکیریں بنانے والا ہاتھ سب سے بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا صحیح ہے۔ تم نے اپنی انا قربان کی اور میں نے اپنی نفرت۔ جب دل صاف ہو جائیں تو رب راستے خود بخود کھول دیتے ہیں۔ ہاشمی صاحب مسجد سے لوٹ رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور قدموں میں وہ وقار تو نہیں تھا جو اقتدار کے دنوں میں ہوا کرتا تھا، مگر ایک ایسی عاجزی تھی جو صرف سچی توبہ کے بعد آتی ہے۔ انہوں نے دور سے ان دونوں کو دیکھا اور ان کے لبوں پر اطمینان کی دعا مچل گئی۔ انہوں نے اب اپنے کاروبار یا سیاست کی فکر نہیں تھی۔ انہیں سکون تھا کہ ان کی بیٹی اب ایک ایسی چھاؤں میں ہے جہاں کوئی دھوپ اسے چھو کر نہیں گزرے گی۔ تیمور، کیا تم مجھے کبھی شہر واپس لے جاؤ گی؟ زرنش نے اچانک پوچھا۔ تیمور تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر سنجیدگی سے بولا، اگر تم چاہو تو ہم کل ہی جا سکتے ہیں۔ اب سب کچھ بدل گیا ہے، حمزہ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے اور تمہارے پاپا کی ساکھ بھی اب بہتر ہو رہی ہے۔ زرنش نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں تیمور، مجھے بھی اس چمک دھمک والی دنیا میں نہیں جانا۔ مجھے ان پہاڑوں کی خاموشی میں اپنی روح کی آواز سنائی دیتی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم یہاں رہ کر ان لوگوں کے لیے کام کریں جنہیں ہماری ضرورت ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تمہارے بھائی جیسا کوئی اور بچہ ہسپتال کے دروازے سے مایوس نہ لوٹے۔ تیمور کی آنکھوں میں فخر کی چمک ابھری۔ اس نے زرنش کا ہاتھ تھوڑا اور بھینچ لیا۔ زرنش، تم نے آج ثابت کر دیا کہ تم صرف شکل سے نہیں بلکہ روح سے بھی خوبصورت ہو۔ ہم مل کر یہاں ایک ایسا مرکز بنائیں گے جہاں کسی کی غربت اس کے علاج یا تعلیم کی آڑے نہیں آئے گی۔ رات کی تاریکی نے پوری وادی کو اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔ دور کہیں کسی چوہائے کی گلی میں بندی گھنٹی کی آواز آ رہی تھی جو فضا میں ایک ردھم پیدا کر رہی تھی۔ اب وہاں کوئی خوف نہیں تھا، کوئی پچھتاوا نہیں تھا، اور نہ ہی کوئی انتقام باقی تھا۔ تیمور نے لکڑی کا وہی چھوٹا سا پرندہ جو اس نے مہینوں پہلے تراشا تھا زرنش کی ہتھیلی پہ رکھ دیا۔ یہ تمہارے لیے تھا،
اس دن جب تم نے مجھ سے معافی مانگی تھی تب میں نے اسے مکمل کر لیا تھا۔ یہ آزادی کی علامت ہے زرنش، ہم دونوں کی آزادی۔ زرنش نے اس چھوٹے سے پرندے کو اپنی سینے سے لگا لیا۔ اس نے سیکھ لیا تھا کہ عشق صرف پانے کا نام نہیں بلکہ خود کو بدل لینے کا نام ہے۔ تیمور کے جنون نے اسے ایک نئی زندگی دی تھی اور اس کی محبت نے تیمور کے زخموں کو بھر دیا تھا۔